السلام علیکم۔ آزاد جموں کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان جنجوا ایک مرتبہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے سرد جنگ شروع ہونے کی وجوہات اور تفصیلات پر بات کریں۔ ہمارا یہ موضوع جماعت نمبر 8 اور کے باب نمبر 3 سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، سرد جنگ سے مراد ایک ایسی لڑائی ہے جس میں ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ جنگ جو ہے ہتھیاروں کے بغیر جو ہے لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ میں ممالک ہوتے ہیں وہ ہتھیاروں کی بجائے مختلف اتحاد بنا کر غریب ممالک کی امداد کر کے فائنینشیل اسسٹنس کے تھرو اور میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے وجوہات کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے ہمیں اس جنگ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوگا، اس کے پس منظر کے حوالے سے بات کرنی ہوگی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہمیں دو بڑی طاقتیں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک طرف امریکہ جبکہ دوسری طرف سوویت رشیا۔ جو امریکہ تھا وہ اس وقت کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا تھا، کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کا حامی تھا، جبکہ دوسری طرف سوویت رشیا وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا چاہتا تھا، کمیونسٹ آئیڈیالوجی کا خواہاں تھا، کمیونسٹ آئیڈیالوجی کا حامی تھا۔ تو لہذا اس لیے دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد سوویت رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کو ہم تاریخ کے اندر سرد جنگ کہتے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے اس میں ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ڈیفرنٹ پروپیگنڈا کے تھرو، میڈیا کے تھرو جو ہے ان دونوں ممالک نے، ان دونوں کنٹریز نے جو ہے ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے، ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے مختلف اقدامات کیے، اس لیے اس جنگ کو سرد جنگ کہا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی وجوہات کے اوپر بات کریں تو ویسے تو بہت زیادہ وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم چند اہم وجوہات کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ کاز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان ایک نظریاتی جنگ جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھی۔ یعنی جو کیپٹلسٹ ممالک تھے وہ کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کو پوری دنیا کے اندر پروموٹ کرنا چاہتے تھے، جبکہ جو کمیونسٹ تھے وہ چاہتے تھے پوری دنیا میں ایک ہی آئیڈیالوجی ہو اور وہ کمیونزم ہو۔ تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان یہ جو کشمکش تھی یہ بھی ایک جنگ کا وجہ بنی۔ دوسری سب سے بڑی اہم وجہ نیوکلیر ہتھیاروں کا ظہور تھا، یعنی ایمرجنس آف نیوکلیر ویپنس تھا۔ اس کے بعد تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ وجہ تھی وہ تھی کمیونزم کا خوف، یعنی اس وقت جو کیپٹلسٹ ممالک تھے جن کو لیڈ کر رہا تھا امریکہ اور چند دوسری اہم یورپین طاقتیں، ان کا یہ ماننا تھا کہ کمیونزم پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، تو لہٰذا اس کو ہر صورت ہمیں کنٹین کرنا ہوگا، اس کو پروموٹ کرنے سے ہمیں روکنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چند اہم وجوہات تھیں جو ہمیں سرد جنگ کے پیچھے نظر آتی۔ اب اگر ہم مزید اس کی تفصیلات میں جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں دنیا دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ ون بلاک واز لیڈ بائی امریکہ، another block was led by سوویت رشیا۔ ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جو سرد جنگ تھی اس سے پوری دنیا کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے، خاص طور پہ منفی اثرات مرتب کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی وہ ممالک جو کہ ابھی فائٹ کر رہے تھے اپنی اکانومی کے ایشوز کو، اپنے پولیٹیکل ایشوز کو، ان پر بھی شدید جو منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا اس سرد جنگ کی وجہ سے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔